السلام علیکم ناظرین، پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، ہماری دھرتی تاریخ و ثقافت کے خزانے سے مالا مال ہے۔ سندھ میں تاریخی مقامات ہوں یا پنجاب اور بلوچستان کی ثقافت، ہر جگہ ہر مقام ہر تاریخ میں اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ سوات میں ایک ایسی تاریخی مسجد بھی دریافت ہوئی ہے جو 1100 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ آج کے پروگرام میں اس تاریخی مسجد کے بارے میں خصوصی رپورٹ کے علاوہ سندھ کے روایتی کھیل ملاکھڑا کے بارے میں بھی رپورٹ شامل ہے، جبکہ ملک کے دور دراز علاقوں کے مسائل بھی رپورٹس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے سندھ کی دھرتی سے اور کراچی فش ہاربر پر ماہی گیروں کے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کے بارے میں بتا رہے ہیں لیاقت رانا اپنی اس رپورٹ میں۔ ہم اس وقت کراچی فش ہاربر پر موجود ہیں جہاں ماہی گیر اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر فشریز ظاہر برگڑی نے کراچی فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کو کراچی فش ہاربر میں ضم کرنے کے لیے ایک سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کی ہے۔ صوبائی وزیر کے اس اقدام کے خلاف پورے کراچی سے ماہی گیر ریلیوں کی صورت میں کراچی فش ہاربر پہنچے، جہاں سندھی ماہی گیر اتحاد نے بڑے احتجاجی جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ جلسے سے حاجی محمد یوسف، ابو ذر ماڑی والا، سابق صوبائی وزیر حاجی محمد شفیع جاموٹ، آصف بٹی اور ماہی گیروں کے دیگر نمائندوں نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی 1945 میں قائم ہوئی تھی، لیکن اب حکومت سمندر سے روزی حاصل کرنے والے ہزاروں ماہی گیروں سے ان کا حق نمائندگی چھیننے کے لیے اس ادارے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ مقررین نے کہا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کو ماہی گیروں نے زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمیشہ ماہی گیروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ جلسے کے اختتام پر صوبائی وزیر فشریز کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ ماہی گیروں کا مطالبہ ہے کہ کراچی فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کو کراچی فش ہاربر میں ضم نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے کراچی کے ماہی گیروں کی نمائندگی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کل ملک بھر میں میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں پرچہ آؤٹ ہونے اور کہیں نقل اور کہیں طلبہ کے لیے ناکافی انتظامات کی مسلسل شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ کوٹری سے شیخ سندھی جام شوروں میں میٹرک کے امتحانات کے دوران ناقص انتظامات اور بوٹی مافیا کی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تعلیمی بورڈ حیدرآباد کے تحت ہونے والے اینول امتحانات ضلع جام شوروں کے 4 تحصیلوں میں مقرر کیے گئے 17 سینٹروں میں 7515 طلباء کے 9ویں 10ویں جماعت امتحان ہو رہے ہیں، جبکہ پہلے ہی دن سے حیدرآباد تعلیمی بورڈ اور EDO تعلیم کی جانب سے صحیح انتظام نہ ہونے پر ضلع جام شوروں کے اکثر سینٹروں میں امتحانی پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، اور DCO جام شوروں کے پابندی کے باوجود فوٹو اسٹیٹ کی دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ بعض وقت پیپر تاخیر سے پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ پیپر دیر سے شروع ہوا ہے۔ سینٹروں میں پنکھے، بجلی اور فرنیچر نہ ہونے سے طلباء کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ کوٹری کے سینٹر سندھی مین اسکول میں پہلے ہی روز ایک طرف 500 طلباء کے لیے فرنیچر کی مکمل سہولت نہ ہونے پر 150 طلباء پیپر دینے کے لیے سینٹر کے باہر کھڑے رہے، جس کے خلاف طلباء کی طرف سے احتجاج کیا گیا تھا۔ اس موقع پر EDO تعلیم جام شوروں نے مظاہرین کو یقین دہانی کے بعد فرنیچر منگا کر پیپر شروع کرایا تھا۔ دوسری طرف گورنمنٹ سیکنڈری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے اساتذہ ممبران نے بھی تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر کی جانب سے جام شوروں کو کوٹری سینٹروں میں جونیئر اساتذہ کو ایکسٹرنل مقرر کرنے کے خلاف احتجاج اور امتحان کا بائیکاٹ کیا تھا، جس پر سینئر اساتذہ میں سے ایکسٹرنل تو مقرر کیے گئے، مگر اس کے باوجود اساتذہ خود کاپی کرانے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں، اور تعینات کی گئی پولیس کی موجودگی میں بھی تمام امتحانی سینٹروں میں پہلے دن سے ہی پیپر دینے والے طلباء کے دوست احباب دیواروں پر چڑھ کر کاپی کرانے میں مصروف ہوتے ہیں، جن کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ انتظامی نااہلی کی وجہ سے کاپی کلچر کا بڑا رجحان رہا، جس کو روکنے کے لیے سخت اقدام کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین سرویج کے ساتھ شیخ سندھی، دنیا نیوز۔ ناظرین، گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے۔ لاڑکانہ میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
سندھ کا علاقہ کنری سرخ مرچوں کی پیداوار کے حوالے سے کافی معروف ہے۔ کنری میں سرخ خوردنی مرچ کے پروسیسنگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں طاہر خان کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں کنری کے نواحی قصبے ڈڈرو میں۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار میر ہزار خان بجرانی نے نواحی قصبے میں سرخ خوردنی مرچ کی پروسیسنگ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میر ہزار خان بجرانی نے کہا کہ حکومت ملک میں بے روزگاری، غربت کے مسائل پر قابو پانے اور زرعی ترقی کی خواہاں ہے۔ ریڈ چلیز پروسیسنگ سینٹر کا منصوبہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں سمیڈا کے تحت 20 منصوبے قائم کیے جا رہے ہیں، جس سے چاروں صوبوں میں صنعتی ترقی کے مساوی مواقع فراہم ہوں گے۔ رکن قومی اسمبلی نواب یوسف تالپور کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی بدولت بیماری سے پاک اعلیٰ کوالٹی کی سرخ مرچ دنیا کی منڈیوں میں ایکسپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر اس کو اہمیت ملے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکن صوبائی اسمبلی تیمور تالپور نے وفاقی وزیر سے مطالبہ کیا کہ پروجیکٹ میں پیدا ہونے والی اسامیوں پر مقامی لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔ ریڈ چلی گروورز ایسوسی ایشن کے صدر میاں سلیم نے کہا، زیر سندھ اور خصوصاً کنری کے علاقے میں 53,000 ایکڑ پر اعلیٰ کوالٹی کی سرخ مرچ کاشت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان مرچوں کی ایکسپورٹ میں 15ویں نمبر پر ہے۔ تقریب سے سمیڈا کے چیف ایگزیکٹو شاہد رشید، اقبال انور کدوائی، ایم پی علی مراد راجڑ، ڈاکٹر قادر بخش بلوچ، غلام اکبر درس، فقیر شوکت علی صوفی نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے مذکورہ پروجیکٹ کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب کرنے، سینٹر میں مقامی لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرنے اور جلد ہی کنری اور عمرکوٹ میں فرنچائز شاپ قائم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ کیمرہ مین جے آر گل کے ساتھ طاہر خان، دنیا نیوز، کنری۔ گرمی شروع ہوتے ہی ٹھنڈے مشروبات اور برف کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گرمی سے بحال عوام ٹھنڈے مشروبات کی قیمتیں بڑھنے سے مزید بحال ہو جاتے ہیں۔ دوڑ میں بھی گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی برف کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اشتیاق خلجی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ ڈی سی او ضلع شہید بے نظیر آباد سید مصطفیٰ جمال سے دوڑ میں برف کے من مانے ریٹ وصول کرنے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحصیل دوڑ میں یوں تو سبزی اور پھل وغیرہ اور دیگر روزمرہ اشیاء ضرورت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، مگر گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی برف کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور دوڑ شہر میں قائم برف کے 2 کارخانے موجود ہیں، مگر وہ تاحال بند پڑے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں برف بیچنے والے دکانداروں نے نواب شاہ سے برف منگوا کر من مانے ریٹ وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے ان دکانداروں کے کام کو اور بھی آسان کر دیا ہے اور شہر میں برف کی مصنوعی قلت پیدا کر کے عوام کو مہنگے داموں برف خریدنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ برف کی ایک کین جس کی قیمت 400 روپے ہے، دوڑ شہر میں 600 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ تحصیل دوڑ میں اے ڈی او، ریونیو اور ایڈمنسٹریٹر مقرر ہونے کے باوجود اس مسئلے پر ان افسران نے بھی پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اشتیاق خلجی، دنیا نیوز، دوڑ۔ موسم بہار کے آتے ہی ملک بھر میں پھولوں کی نمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کنکوٹ سے کلیم اللہ خلجی ایسے ہی ایک فلاور شو کا احوال بتا رہے ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کنکوٹ میں، جہاں پر ضلع حکومت کی جانب سے 3 روزہ فلاور فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پھول انسان کی زندگی میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور انسان کے رعنائیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہر محفل میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ہر کوئی اس کی جانب کھینچتا چلا آتا ہے اور روح کی تسکین حاصل کرتا ہے۔ اسی خواب کی تعبیر وادی مہران کے افتادہ شہر کنکوٹ میں ضلع حکومت نے 3 روزہ فلاور فیسٹیول کا انعقاد کر کے کیا، جس کا افتتاح ضلع حکومت کے رواں ڈی سی او کشموریٹ کنکوٹ سید عابد علی شاہ نے پھولوں کے مسحور کن ماحول میں ڈول کی تھاپ، بھنگڑوں اور شرنائیوں کی گونج میں ربن کاٹنے کے بعد فاختائیں اڑا کر کیا۔ اس موقع پر مختلف شعبہ زندگی کے افراد بھی موجود تھے، جن میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی سی او کشمور کنکوٹ سید عابد علی شاہ نے ای ڈی او ریونیو منور علی میسر کے ساتھ پھولوں کے جھرمٹ میں مختلف اسٹالوں کا دورہ کیا، جہاں پر ضروریات زندگی کی مختلف مصنوعات رکھی گئی تھی، جن کو فیسٹیول میں آنے والے افراد نے گھروں کی زینت کے لیے خریدا، جو کہ مرد و زن کے نگاہوں کا محور بنی رہیں۔ انہوں نے ایسے فیسٹیول کو سراہا۔ 3 روز تک جاری رہنے والی اس رنگا رنگی نمائش میں مینا بازار،
میوزیکل شو جیسے پروگرامات کر کے لوگوں کے ذہنوں سے علاقے میں ہونے والے خونی تنازعات جیسے پیچیدہ مسئلوں سے خیال ہٹانے میں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی۔ ضلع حکومت کی جانب سے مزید ایسے پروگرامات کی اشد ضرورت ہے جو کہ یہاں کے عوام کے لیے روشنی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ کیمرہ مین علی حسن ملک کے ساتھ کلیم اللہ خلجی، دنیا نیوز، کانپور۔